واقعی اگر کوئی اس وقت مزاحمت کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں تو اس کا جو آپ سمجھ لیں ایک سینٹر ہے وہ آج اسلام آباد ہے، اور وہ AWT اسلام آباد کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس بات پہ میں شکر گزار بھی ہوں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے، اور جو پارٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا ہے اس حوالے سے، کہ جو جس قسم کی کیمپین چلائی AWT اسلام آباد میں، جس قسم کی سپورٹ انہیں ملی، ایٹ لیسٹ جو مورل اسٹینڈنگ تھی ہمارے کینڈیڈیٹس کی، وہ باقی کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اب اس کو آپ مورل اسٹینڈنگ کو آپ الیکٹورل ارتھمیٹک کے ساتھ نہیں کر سکتے کمپیئر، اس کی اپنا ایک لاجک ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کے اندر بھی لیفٹ آگے جائے گا۔ لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی کہ متبادل سوچ، متبادل لوگ اور متبادل قوتیں پاکستان میں موجود ہیں، اور نہ صرف وہ الیکشن کے اندر ایکٹیو ہیں بلکہ اس کے بعد بھی جب ساری پارٹیاں جو ہیں وہ صرف اندرونی لڑائیاں یا ملیشیوں کے اوپر لڑائیاں کر رہی ہیں سارے سیاستدان، تو وہ یہ جو لوگ ہیں یہ ساتھی ہمارے، یہ آج بھی عوام کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ایک تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی مہینہ ہوا ہے الیکشنز کو، اور مہینے کے اندر اسلام آباد AWT اسلام آباد نے کئی ایکٹیویٹیز کی ہیں جس میں یہ بھی ہے، اور یہ ایک اہم نقل موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم جس کا عائشہ کی ٹاک میں اور پچھلے 2 دنوں سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ایک طرح سے تجزیہ کریں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، اور جب یہ تجزیہ کریں گے کہ ہم کدھر ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جانا کدھر ہے اور کیسے جانا۔ مجھے جو ٹاک دی گئی ہے اس کے 2-3 ڈفرینٹ ٹائٹلز تھے، تو میں نے اسے ایک چوز کر لیا ہے، درد انقلاب راج کے مزاحمتی طریقے۔ آپ لوگ کو بات صحیح آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں اپنی بات نہیں آ رہی ہے۔ رد انقلاب کے اوپر میں پہلے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ رد انقلابی دور ہوتا کیا ہے، اور اس میں 4 جو چیزیں ہیں میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ معاشی طور پہ کیا ہوتا ہے، سیاسی طور پہ کیا ہوتا ہے، سماجی طور پہ کیا ہوتا ہے، اور نظریاتی طور پہ ایک رد انقلابی دور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی مزاحمت کی بات کریں گے، اور کیونکہ میں خود ان لوگوں مجھ سے وہ سوال نہ پوچھنا مشکل ہو جائے گا کہ چیز کا حل کیا ہے، کیونکہ میں خود ان لوگوں میں سے ہمیشہ سوال کرتا ہے سلوشن آپ بتائیں، تو سلوشن ہم مل کے ہی کوئی ڈسکشن کر سکیں گے کہ مزاحمتی تحریک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس وقت سمجھنا ہے کہ یہ دور کیا ہے، اور اس دور کے مطابق کس قسم کی مزاحمتی تحریکیں آ رہی ہیں، اور کیا دنیا میں کس طرح سے سوچا جا رہا ہے کہ ان حالات میں سے نکل کر ہم اس کو ایک نئی دنیا، ایک نیا معاشرہ کیسے تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو رد انقلابی دور جو ہے اس کو اگر بہت ایک شارٹ طریقے سے کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو رولنگ کلاسز، حکمران طبقات، جو جن کی طاقت کو، جن کی حکمرانی کو، جن کی دولت کو خطرہ لاحق تھا انقلابی تحریکوں سے یا انقلابی طبقات سے یا انقلابی قوتوں سے، وہ اس کشمکش کے اندر وہ حکمران طبقات جیت گئے ہیں، جیت چکے ہیں، اور اب وہ ان طبقات سے، اس عوام سے، ان قوتوں سے ہر سطح پر بدلہ لے گا۔ In a way, a counter-revolutionary era is a period of revenge. اور جو ریونج ہے، جو بدلہ ہے، وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ کئی سطحوں پہ ہے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، نظریاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا، کیونکہ یہ کاؤنٹر ریولوشن کا جو آئیڈیا ہے، رد انقلاب کا آئیڈیا، یہ بڑا جدید آئیڈیا ہے، ماڈرن ٹائم کا آئیڈیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ آتا ہے فرینچ ریولوشن سے۔ جب فرانسیسی انقلاب آتا ہے اس میں پہلی دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ بادشاہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے سامنے آپ دیکھو گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے تو آنکھیں جل جائیں گی، ہاتھ لگاؤ گے تو جسم پگھل جائے گا، اس بادشاہ کے خلاف ایک زبردست تحریک بنتی ہے، اور تحریک کے نتیجے میں اس کو پکڑ کے جب اس کی گردن اتاری جاتی ہے تو اسی طرح مر جاتا ہے جیسے ایک عام آدمی مرتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک نیا ایک واقعہ ہوا
انسانی تاریخ کے اندر، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان جو ہیں وہ بادشاہوں کے بغیر اور خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ بادشاہوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، جسے پھر ریپبلک کا نام دیا جو ہمارے ٹائٹل میں بھی ہے. ہمارا انٹرسٹنگ ہے کہ اسلامک ریپبلک ہے، تو ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے ڈالا. لیکن ریپبلک کا بنیادی آئیڈیا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ عوام کی ہے، شہریوں کی سٹیزن. لیکن فرینچ ریولوشن کے فوراً بعد ہی 5 سال کے اندر وہاں پہ ایک رد انقلاب آتا ہے تھرپڈورین ریوولٹ کے حوالے سے. اور وہاں جو فرانسیسی انقلابی ہیں جو ساری بات کر رہے ہوتے ہیں برابری کی، ان کو ایک ایک کر کے چن کے قتل کر دیا جاتا ہے. اور پھر نپولین آتا ہے اور پھر یہ پوری 19ویں صدی جو ہے فرانس کی. یہی چیز ہمیں فرانس کی اگر مثال دے دیں کیونکہ اس میں رد انقلاب کی بحث بہت زیادہ ہے فرینچ تاریخ میں. یہی آتا ہے کہ 1871 میں جب فرانسیسی مزدور پہلی دفعہ پیرس پہ قبضہ کر کے ایک نئی حکومت بناتے ہیں، جسے پیرس کمیون کا نام دیا جاتا ہے. اس میں بنیادی طور پہ ورکر جو ہیں وہ سارے آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کے جو محلے ہیں، آپ کی جو حکومت ہے، سب کو چھین کے کمیٹیز کے ذریعے، کاؤنسلز کے ذریعے چلانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پورا شہر جو ہے وہ عوام کے انڈر آ جاتا ہے. اور پورا یورپ پیرس کمیون کے خلاف منظم ہو کر اس کو جب ختم کرتا ہے تو جیسے ہی شکست ہوتی ہے پیرس کمیون کو، تو اگلے دن ہی سے ہی وہ ایک ایک کر کے چن چن کے انقلابیوں کو پکڑتے ہیں جنہیں کمیونارڈز کہا جاتا ہے. اور ایک ہی ہفتے کے اندر 20,000 کمیونارڈز کو قتل کر دیا جاتا ہے پیرس کے اندر. اور جب قتل کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو پبلک میں لے کر آیا جاتا ہے، اور پبلک یعنی کسی پبلک جگہ پہ، اور دوسری طرف ویوئنگ کی سیٹس ہوتی ہیں جیسے سنیما ہے. اور جو ساری ایلیٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تیار تیر ہو کے، فرینچ ایلیٹس ہماری تو ایلیٹس جس طرح کی ہیں، فرینچ تو اپنے دنیا کی اپنے طرف سے اسٹائل میں دنیا میں سب سے آگے، وہ باقاعدہ تیار ہو کے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیسے ایک ایک کر کے گردنیں کاٹی جائیں گی یا گولیوں سے مارا جائے گا انقلابیوں کو. اور اس پہ ان کو بڑی تسکین ہوتی ہے، بہت خوشی ملتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صرف 1 مہینے کے لیے، اور پیرس کمیون سے 1 مہینے کے لیے رہا، 1 مہینے کے لیے ہمارے سے جو ہماری طاقت تھی، ہماری ساری دولت تھی، ہمارے سارے جو حکمرانی کے حقوق پہ چھین لیے. اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب ہم باری باری کر کے ان کو مرتے ہوئے دیکھیں گے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہائی آرٹ ہے، یہ کلچرڈ لوگوں کا کام ہے کہ جا کے دیکھنا. ایلیٹس جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، تیار ہو کے آتی ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دشمن مر گیا، وہ دشمن. 20,000 جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے. جو لیٹسٹ ہمارا دور ہے رد انقلاب کا، وہ 20ویں صدی کا ہے. اور 20ویں صدی انسانی تاریخ کی جتنا ہمارے پاس تاریخ کی انفارمیشن ہے اس حوالے سے انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ انقلابی صدی. یعنی پہلی دفعہ انقلابات جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ، ایک خطے میں، ایک کانٹیننٹ میں یا ایک ملک کے اندر نہیں آئے، بلکہ ساری دنیا کے اندر یا انقلاب برپا ہو رہے تھے. وہ انقلاب چاہے سوشلسٹ انقلاب ہو یا وہ یہاں پہ جس طرح ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر ڈی کالونائزیشن یا اینٹی کالونیل تحریکوں کے ذریعے ہو، یا اس طرح سے انقلاب آ رہے تھے، یا انقلاب کا خوف موجود تھا اور وہ ہر جگہ موجود تھا. وہ امریکہ میں بھی موجود تھا، وہ انگلینڈ میں بھی موجود، جہاں پہ انقلابات نہیں آئے 20ویں صدی میں، یا پاکستان میں بھی موجود تھا جہاں پہ نہیں انقلاب آئے. اور اس ساری کشمکش کے بعد جس میں کئی لوگ جو ہیں وہ مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے، بہت لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، اس سب کے بعد 1970-80 کی دہائی میں جو حکمران طبقات ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ جن کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جا سکتے، میرے کوشچن آنسر میں شاید ہم چلے جائیں، اس کی وجہ سے وہ اس لڑائی کو جیت گئے. اور وہ نہ صرف امریکہ کی دنیا پہ غلبے کی صورت میں جیتے بلکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی صورت میں بھی جیتے. وہ جو یہاں پہ آج کل جو ایک پوری دنیا میں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، جو رجتی رائٹ ونگ قاتلانہ بے رحمانہ تحریکیں ہیں، چاہے وہ انڈیا کے اندر BJP ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر
میں حکومت کی بات کرنے لگا تھا لیکن مجھے پتا کون کس بول رہا ہے. لیکن کم از کم جو ہمیں فاشسٹ مذہبی فاشسٹ نظر آتے ہیں یہاں پہ ان کی صورت میں ہو, ٹرمپ ہو, پوٹن ہو, یعنی ساری دنیا میں جو حکمران طبقات ہیں ان کی جو بدترین اپنی شکل کو سامنے لا رہے ہیں, اتنا کانفیڈنس ہے کہ آج انہیں بات بھی نہیں کرنی پڑتی ورکنگ کلاس کی. اگر آپ اپنے پارلیمنٹ کا سیشن دیکھیں, بہت ساری اس میں باتیں ہوئیں, لیبر کا ایک دفعہ ذکر بھی نہیں ہوا. یہ انکریڈیبل بات ہے. آج سے 20-40 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک سیشن ہو رہا ہو, اور پہلا سیشن ہو رہا ہو پارلیمنٹ کا, اور وہاں پہ مزدور طبقات کی, محکوم طبقات کی کوئی بات بھی نہ ہو. یعنی لیبر کا یہ بات ہوئی ہے کہ بزنس کاؤنسل کو ہم اپنے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ بٹھائیں گے, ہم انویسٹرز کو بٹھائیں گے, ہم کسی نے بات نہیں کی ٹریڈ یونینز کو بٹھائیں گے, اسٹوڈنٹ یونینز کو بٹھائیں گے, عورتوں کی تنظیموں کو بٹھائیں گے. تو یہ بہت زبردست ایک ٹوسٹ آیا ہے. یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے بامبے میں. بامبے سینٹر تھا ورکنگ کلاس تحریک کا ہندوستان. اور اگر آپ نے 70 کی فلمیں دیکھی ہیں امیتابھ بچن کی, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح کلچر کے اندر بھی ایک بڑا آئیڈیا تھا. غریب بندہ ہے اور ایک گارڈ آیا سسٹم سے, اینگری ینگ مین کا اسے نام دیا جاتا تھا, کیونکہ اس زمانے کی جو غصہ تھا نوجوانوں میں اس کو امیتابھ نے کیپچر کر لیا تھا اپنی, اور اس کی ایسی فلمیں لکھتے تھے.